وسیلہ سے آپ تمام عزیزوں کا میرا سلام پہنچے۔ میرے عزیزوں، ہمارا خدا جو ہے زندہ خدا ہے، آج ابد تک یکساں خدا ہے۔ ہم اپنے خدا کے لیے شکر کرتے ہیں جو ہم سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت اور پیار کے لیے ہم سارا جلال اس کے نام کو دیتے ہیں۔ زوردار تالیاں بجائیں آج کے اس وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم اس حضور میں آ کر اس کی عبادت اور پرستش کر سکیں۔ ہیلیلویا، اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ آئے میرے عزیزوں، ہم خدا کے زندہ کلام سے پڑھیں گے پرانے عہد نامہ سے سلیمان کی کتاب، جو کہ جس کو اس نے باز کا نام دیا۔ سلیمان کی لکھی گئی کتاب وائز، اور اس کا ہم 12واں باب اور 13ویں اور 14ویں آیت پڑھیں گے۔ وائز کی کتاب، اس کا 12واں باب 13ویں اور 14ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کل یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔ پھر ہم پڑھیں گے وائز کی کتاب 2واں باب، اور اس کی ہم صرف ایک آیت 30ویں آیت۔ میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں، اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں، اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں، جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے، کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کریں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کا اس کی برکت نازل ہو۔ آمین آمین۔ کیا آج آپ سب لوگ خوش ہیں؟ خوشی کے ساتھ خدا کے گھر میں آئے ہیں؟ ہلیلویا۔ میرے عزیزوں، سلیمان جس کو خدا نے بہت زیادہ حکمت اور دانائی سے نوازا، جب خدا نے اسے پوچھا کہ مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو سلیمان نے کسی چیز کو نہیں مانگا۔ اس نے کہا کہ تو مجھے عقل اور دانائی بخش دے، مجھے صرف کسی چیز کی ضرورت ہے، اور خدا نے اسے عقل اور دانائی بخشی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے اس عقل دانائی سے خدا کے لیے بھی اپنے جوانی میں بڑے کام کیے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کا دل خدا کے ساتھ وفادار نہ رہا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ ہلیلویا۔ اس کا دل خدا سے پھر گیا۔ سلیمان نے ساری دنیا کو دیکھا، سلیمان نے اپنے لیے سونا چاندی کو اکٹھا کیا، سلیمان نے استبل بنائے اور اس میں طرح طرح کے پوری دنیا کے نسلوں کے گھوڑے اس میں رکھے، سلیمان نے محل اپنے لیے بنائے، سلیمان نے بہت ساری شادیاں کر لی، غیر قوموں سے بھی شادیاں کر لی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو وہ خدا سے پھر گیا۔ اب سلیمان نے جب اپنی اس کتاب کو، وائز کی کتاب کو لکھا،
تو اس نے ایک سوال کیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جو سوال ہے واعظ کی کتاب 2 باب 30 آیت میں کہ جو انسان ہے اس کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کام کرتا رہے۔ اس کی بہبودی کا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ، اس کا جو اس کے لیے اچھائی ہے وہ کس بات میں ہے۔ بہبودی کا مطلب ہے اچھائی، اس کی بھلائی، اس کا فائدہ کس بات میں ہے۔ یہ سوال آخر سلیمان کے ذہن میں آیا کہ انسان کا جب اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے کس بات میں اس کا فائدہ ہے، کس بات میں اس کی بھلائی ہے، کس بات میں اس کی جو ہے بہتری ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، کہ وہ جب تک جیے یہ مختصر زندگی اس میں وہی کام کرے جس میں اس کا فائدہ ہے۔ اور آخرکار اس نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ نکال لیا، اور یہ واعظ کی جو آخری باب ہے، جو 12واں باب، اس کی 13ویں اور 14ویں ہے، اس میں اس نے کہا کہ حاصل کلام یہ ہے۔ حاصل کلام کا مطلب کیا ہے؟ حاصل کلام کا مطلب ہے کہ جو بات کہی گئی اس کا نتیجہ، اس کا نچوڑ، قصہ مختصر نتیجہ یہ ہے۔ جو بات کہی گئی ہے، جو میں نے سوال کیا ہے، اس نے اس کا نتیجہ نکالا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں پر عمل کر۔ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں پر عمل کر انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ انسان فرض کلی کا مطلب ہے کہ انسان کی ذمہ داری، کلی معنی ہے پوری پورا کلی معنی پورا، اور فرض معنی ذمہ داری۔ فرض کلی انسان کا جو پوری ذمہ داری ہے اس زندگی میں وہ یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرے اور اس کے حکموں پر عمل کرے۔ یہ اس نے نتیجہ نکالا۔ پھر اس نے آگے مزید فرمایا کہ جس دن عدالت ہوگی اس دن کیا ہوگا کہ ہر ایک فعل کو، فعل کا مطلب ہے کام کو، ہر ایک کام کو جو ہے جتنا مرضی پردوں میں کیا ہو، چاہے تہ خانے میں جا کر کیا ہو، چاہے 7 کمروں میں چھپ کر کیا ہو، کیا ہے وہ کام جو پشیدہ ہے، جو چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہوگا کہ جس دن عدالت ہوگی اس میں آپ نے اچھا کام کیا ہوگا کا برا کام کیا ہوگا، وہ عدالت میں لایا جائے گا۔ یہ اس نے اس کا نتیجہ نکالا ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ بہتری کس بات میں ہے۔ بہتری کا نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بہتری اس بات میں ہے کہ وہ خدا سے ڈرے، اس کے حکموں پر عمل کرے، جیسے خدا نے کہا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ آج کا انسان ہم جب دیکھتے ہیں تو آج کے انسان نفسا نفسی کا شکار ہے، بھاگتا ہے کہ وہ اپنے لیے جائیداد بنائے، بھاگتا ہے پیسے کے پیچھے، بھاگتا ہے روپے کے پیچھے، بھاگتا ہے اس دنیا کے رام و سائز کے پیچھے، بھاگتا ہے وہ اپنی عیاشی کے لیے، اپنی صحت زندگی کے لیے، اور ان چیزوں نے کیا کر دیا ہے، خدا کے حکموں کو ماننے سے خدا سے دور کر دیا۔ وہ خدا کے حکموں کی پاسداری نہیں کرتے۔ ابھی رات کو ایک بات ہو رہی تھی سویڈن کے بارے میں کہ وہاں پر اتنی فراق ہے، اتنے لوگ امیر ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا ہیں، خدا سے دور جا رہے ہیں۔ اس دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، اس دنیا کی جو آسائشیں ہیں، انہوں نے کیا کر دیا ہے، اس دنیا کی چمک نے، دلکشی نے کیا کر دیا انسان کو خدا سے وہ دور لے گئے ہیں۔
جس کی وجہ سے انسان جو ہے خدا کے حکموں کو نہیں مان رہا۔ لیکن میرے عزیزو، اب سلیمان نے اپنی زندگی کا نچوڑ، اپنا تجربہ، جو کچھ اس نے کیا یہ بتا دیا۔ اس نے بھی آخرکار کہا کہ سب کچھ باطل ہے، یعنی سب کچھ فضول ہے دنیا میں۔ جو کچھ ہم دنیا میں یہ اکٹھا کرتے ہیں، جو چیزیں اس نے کی، اس نے کر دیکھ لیا کہ یہ سب کو باطل ہے، فضول ہے، بیکار ہے۔ صرف جو نتیجہ ہے اس نے نکالا، اس نے کہا کہ ایک انسان کی بہتری کے لیے کام ہے کہ وہ خدا سے ڈرے اور اس کے حکموں پر عمل کرے، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اسی میں اس کی بہتری ہے، ورنہ اور کسی چیز میں اس کی بہتری نہیں ہے۔ سلیمان نبی نے بہت سارے، میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ اس نے گھوڑے، نسلی گھوڑے بنانے شروع کر دیے، سونا چاندی اکٹھا کرنا شروع کر دیا، محل اپنے لیے بنانے شروع کر دیے، دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ 1000 کے قریب اس نے جو تھی وہ اپنی حرمے، اور اس کے بعد جو اس کی بیویاں تھیں 1000 کے قریب تھی، اور وہ دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خدا سے دور چلا گیا۔ اس نے زندہ خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کرنی شروع کر دی۔ یہ اس کا نتیجہ نکلا دنیا کی جو چمک دمک میں پڑنے کی وجہ سے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا کی طرف آؤ، لیکن وہ بڑے بڑے عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے اپنے کام بتا دیتے ہیں، اور خاص طور پر میں جو دیکھتا ہوں کہ خدا سے ان کا لگاؤ جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، خدا کے حکموں کو ماننے سے وہ دور بھاگ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ شادمانی ہے۔ وہ یہ عارضی اور دنیا کی بنائی ہوئی جو بناوٹی خوشی ہے، بناوٹی جو شادمانی ہے، بناوٹی یہ جو چیزیں ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ تو سلیمان نے بتا دیا ہوا ہے کہ اس میں انسان کی بہتری نہیں ہے۔ انسان کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، آئیں ہم غور کریں، ہمیں جو اس دنیا میں زندگی میں دی گئی ہے، اس میں ہمیں ایک فرض بھی دیا گیا ہے، فرض کلی۔ زندگی کی پوری ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس زندگی میں جو ہمیں دی گئی ہے، زندگی کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے، اور زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے خدا سے ڈرنا ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، ہر اس کے حکم کو ماننا ہے۔ جب ہم اس کے ہر حکم کو مانیں گے تو خدا جو ہے ہمیں برکت دے گا، اور خدا جو ہے اس دنیا میں برکت دے گا اور آنے والے جہان میں بھی برکت دے گا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، ہم شمعون، پطرس، یوحنا کو دیکھتے ہیں، ہم اندریاس اور یعقوب کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیا۔ جب یسوع مسیح نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ، سب کچھ چھوڑ دیا اور یسوع کے پیچھے ہو رہی ہے۔ تو ایک دفعہ پطرس رسول نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا کہ خداوند ہم نے آپ کے پیچھے چلنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ جواب دیا، اس دنیا میں اس کا 100 گنا ملے گا، اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ ہلیلویا! میرے عزیزو، یاد رکھیں، اگر ہم جو ہمیں فرض دیا گیا ہے، ذمہ داری دی گئی ہے، فرض کلی، پوری ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے زندگی میں، اس کو پورا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہمارا جب حال برے کاموں کا، ہمارا ہر احوال، ہمارا ہر وہ عمل جو ہم نے اس دنیا میں کیا ہے، وہ عدالت کے دن جو ہے وہ یسوع کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور ہم ایک بڑا خوبصورت گیت بھی گاتے ہیں، کھل جائیں گی کتابیں جس دن حساب ہوگا، سچائی کا ترازو یسوع کے ہاتھ ہوگا۔ یسوع بادشاہ، جو بادشاہ کا بادشاہ ہے، وہ ایک دن انصاف کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے گا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی انجیل 25 باب اور 31 آیت سے شروع کر سکتے ہیں۔
जब आखिरी अदालत होगी, आखिरी अदालत, उस वक्त हमारा खुदाम यीशु मसीह बड़े चाव जलाल के साथ अपने फरिश्तों के साथ इस दुनिया में आएगा और सारी कौमें जो है उसके सामने झुकेंगी। और खुदा का कलाम कहता है, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा जो आसमान के नीचे हैं, खा जो जमीन के नीचे हैं, सब यीशु मसीह के सामने आएंगे, झुकना यीशु के सामने झुकेगा। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, मुखालिफ मसीह जो है किसी हालत में भी है, गैर कौमों में भी हो सकते हैं, मसीहों में भी हो सकते हैं, जो यीशु से भागते हैं। क्यों? ये शैतान का काम है कि शैतान उन्हें दूर ले जाता है, यीशु की बातचीत से दूर लगाता है। और उस दिन जब यीशु मसीह आएगा तो वो तख्ते अदालत पर बैठेगा। यीशु ने कहा है कि जमीन आसमान का कोई इख्तियार मुझे दिया गया है, यीशु के पास इख्तियार है। और खुदा यीशु मसीह क्या करेगा कि सारी कौमों को इकट्ठा करेगा। और खुदा का कलाम कहता है कि जब सारी कौमें इकट्ठी होंगी तो वो क्या करेगा कि जिस तरह से भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाता है, इसी तरह जो शरीर है और रासपास उनको अलग किया जाएगा। और जब अदालत होगी तो खुदा यीशु मसीह जो भेड़े हैं, जो रासपास लोग हैं, उनसे कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मिरास को ले लो, उस हमेशा की जिंदगी को ले लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। लेकिन वो लोग जो शरीर होंगे, जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, जो खुदा अपना फर्ज कुली जो है उसको पूरा नहीं किया, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं की, जो बुराई में रहे, बुराई करते रहे, उनको कहेगा कि तुम्हारा हिस्सा जो है इस आग और गंदगी की जो झील है इसमें है, और वो उसमें डाले जाएंगे और वहां पर आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। रात दिन अब्दुल बार उस आग में जाते रहेंगे। मेरे अजीजों, आखिरी अदालत के लिए हर एक अहवाल जो है, हर एक काम जो हमने इस जिस्म की सूरत में किया है, वो हर एक काम जो है वो उस वक्त उस अदालत में पेश किया जाएगा। और आए मेरे साथ एक हवाला पढ़े, मुकाशफा की किताब, उसका 20वां बाब 11 का 14 आयत पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को जो उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुद्र ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आग में रवाने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर के अमाल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आग में रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जिसका नाम किताब हयात में ना मिला, हयात का मतलब होता है जिंदगी। जिंदगी की किताब जो है एक बहुत बड़ी है, जिसमें सबके नाम लिखे हुए हैं कि जिन्होंने बुरे काम किए उनके बुरे कामों के नाम से नाम लिखे हुए हैं, और जिन्होंने अच्छे काम किए उसमें अच्छे काम के नाम लिखे हुए हैं। और जो किताब हयात है उसमें अच्छे लोगों के नाम हैं, रासबाज लोगों के नाम है, जो जिंदगी की किताब है, इसलिए उसे किताब हयात का नाम दिया गया। बुक ऑफ लाइफ, उसमें जिसका नाम ना मिला वो आग और झील में डाले जाएंगे। और आग और झील जो है ये दूसरी मौत है, ये असल में सही वो मौत है। ये तो हमारा आर्जी बदन जो है ये मसीह में सो जाता है, ये तो बदन हमारा फिर से जी उठेगा। इसमें हम अब्दी जमा उस वक्त पहनेंगे जब यीशु मसीह हमें आसमान की बादशाही में ले जाएगा। लेकिन जिस पर दूसरी मौत आगे, जो दूसरी मौत पर गालिब ना हो सके,
ان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ وہ سوچے کہ کیا بنے گا. جو دوسری موت ہے جو آگ اور چیل کی موت ہے, وہاں سے کوئی نہیں نکل سکے گا. میرے عزیزو, خدا کا کلام مائز کی کتاب پھر کہتی ہے کہ جو کچھ تیرے دل میں منصوبے ہیں, جو کچھ تو نے کرنا ہے اس زندگی میں کر, کیونکہ موت کے بعد یاد نہیں رہتی. انسان موت کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں اس زندگی میں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. اور اسی لیے جو ہمیں سلیمان نے وعظ کی کتاب کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنایا ہے کہ جو نتیجے والی بات ہے وہ یہی ہے, جو نچوڑ ہے اس زندگی کا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے فرض کلی کو, ہم اپنی پوری ذمہ داری کو بڑے احتیاط کے ساتھ پورا کریں, خدا کے سے ڈریں اور خدا کے حکموں پر عمل کریں. میرے عزیزو, یہی نتیجہ ہے اور اس نتیجے کو ہم نے ماننا ہے, خدا کے حکموں کو ماننا ہے, اپنی زندگی میں لانا ہے. اور جو راست باز لوگ ہیں, جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں, ان کی زندگی جو ہے وہ یسوع کے ساتھ ہوگی, وہ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. آئیں ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے, مکاشفہ کی کتاب 14واں باب اور 13ویں آیت سے پڑھیں گے. مکاشفہ کی کتاب 14واں باب 13ویں آیت لکھا ہے خدا کے کلام میں, پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ, مبارک ہیں وہ مردے جو آپ سے خداوند نے مانی. کون سے مردے مبارک ہیں؟ کون سے مردے مبارک ہیں؟ جو خدا میں مرتے ہیں, جو خدا میں زندگی بسر کر کے مرتے ہیں. اب ایک شخص ہے ساری عمر نشہ کر کے مر جائے, اب ایک شخص ہے شراب پی کے ساری عمر مر جائے, پھر کہے کہ اس کو وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہم دعا کریں, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے لیکن میں عمل نہ کروں. جیسے خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں خدا کو کلام کو سن لوں لیکن اس پر عمل کرنے والا نہ بنوں, تو میں تو بیوقوف ہوں. تو بیوقوف کیسے ہمیشہ کی زندگی میں جائے گا؟ میرے عزیزو, وہ مردے مبارک ہیں جو خدا میں مرتے ہیں, جو یسوع میں مرتے ہیں, جن پر آزمائشیں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, لیکن وہ ان پر غالب آتے ہیں. لکھا ہے مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک, کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے, ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. وہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں, جس طرح خدا کا کلام سنتے ہیں, اس پر عمل بھی کرتے ہیں, خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, انہیں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں بٹھا دے گا, یعنی فردوس کی جگہ میں جگہ دے گا, یعنی انہیں آسمان کی بادشاہی میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ داخل کرے گا. وہ مردے مبارک ہیں جو خدا میں مرتے ہیں, وہ مردے مبارک ہیں. وہ مردے نہیں جو برے کام کر کے ساری عمر لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے, لوگوں کو تنگ کر کے, حسد غصہ تفرقے جدائیوں والے کام کر کے, بھائیوں کو بھائیوں میں نہیں بیٹھنے دینا, بہنوں کو بہنوں میں نہیں بیٹھنے دینا ہے, ایک دوسرے کو پروپیگنڈا کرتے رہنا, جوڑ توڑ کرتے رہنا ہے. بات گھروں میں ہوتا ہے نا, جوڑ توڑ, ایک دوسرے کو ماں باپ آپس میں جوڑ توڑ ہی ہوتا رہتا ہے, ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہے ہیں, اپنی جو ہے وہ پرائیورٹی یا اپنا ترجیح جو ہے اپنی وہ قائم کرتے ہیں کہ میری بلے بلے ہو. تو اس طریقے سے کبھی بھی جو ایسے کام کریں گے, خدا کے حکموں کے خلاف جو چلیں گے, میرے عزیزوں وہ کبھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. آئیں میرے عزیزوں, اپنی زندگی میں غور کریں. وہی مردے مبارک ہیں, وہی جو یسوع میں مرتے ہیں, جو خدا میں مرتے ہیں. کیوں کہ ان کی روحیں کیوں آرام پائیں گی؟ کیونکہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جو انہوں نے اس زندگی میں کی ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ ہر ایک فعل جو پوشیدہ بھی ہوگا, ہم آدمیوں سے چھپا کے کر سکتے ہیں, بہنوں سے بھائیوں سے ایک دوسرے سے چھپا کر برا کام کر سکتے ہیں, لیکن ہر ایک کام خواہ اچھا ہوگا خواہ برا ہوگا وہ عدالت میں لایا جائے گا.
اور جب لایا جائے گا تو خدا کے ہاں یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو زور آور ہے وہ انصاف نہیں ہونے دیتا، ایک جو پیسہ روپیہ دے کر اپنا اثر سوکھ استعمال کر نا انصافی کر دیتا ہے، لیکن میرے عزیزو خدا جو ہے کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا سب سے ایک جیسا پیار کرتا، اس کا ترازو ایک جیسا، اس کا ترازو ڈیمنڈ اور نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ہوتا تو جو امیر ہے وہ خدا کی بادشاہی میں جگہ جو ہے وہ اپنے پیسے سے خرید لیتے اور غریب اس سے باہر رہ دیتے۔ خدا کے ہاں کوئی غریب کوئی امیر نہیں ہے، خدا کے ہاں کوئی کالا گورا کوئی رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے، خدا سب سے یکساں پیار کرتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، آج اس نتیجے کو جو واعظ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں پر عمل کر، انسان کا فرض کلی یہی ہے، جو پوری ذمہ داری اس بدن کی صورت میں دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا سے ڈریں، اس کے حکم پر عمل کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کو سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو۔ جب تک ہماری زندگی میں عمل نہیں ہوگا، ہم عمل سے وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے اور اس میں ہم آرام پائیں گے۔ ہلیلویا! خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ ہم سب کھڑے ہو کے اور دعا کریں گے اپنی زندگی میں۔